اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں. ان چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں ان سوالوں کا جواب دے دیے جائے تو پھر وہ تمہیں برا لگے گا، تمہاری طبیعت پر ناگوار گزرے گا. اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے، اور یہ حضور کی طبیعت مبارک پر گراں ہوتا تھا، اور کہ بے فائدہ سوال کر رہے ہیں، ایسے سوال کے جن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی یہ ان سوالوں کا تکرار کر رہے ہیں. ایک روز فرمایا کہ جو تم دریافت کرنا چاہتے ہو تم دریافت کرو، میں ہر بات کا تمہیں جواب دوں گا. کہ اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو لو پھر پوچھ لو، جو بھی سوال کرو گے آج تمہیں جواب دیا جائے گا. ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا انجام کیا ہے؟ میرا انجام کیا ہے؟ فرمایا جہنم. دوسرے نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے اس کے اصلی باپ کا نام بتا دیا جس کی نطفہ سے وہ تھا کہ سلاکہ ہے، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کا شوہر اور تھا، اور جس کا یہ شخص بیٹا کہلاتا تھا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جو ظاہر کی جائیں گی تو پھر تمہیں ناگوار گزریں گی. تم کیوں ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہو جن کو تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ اور بخاری مسلم کے حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس کو جو پوچھنا ہے دریافت کرنا ہے وہ دریافت کرے. عبداللہ بن حذافہ سامعی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ. پھر فرمایا اور پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایمان کا اقرار کیا اور حضور کی رسالت کا اقرار کیا اور ساتھ معذرت بھی پیش کی کہ حضور ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر، دین اسلام کے حق ہونے پر حضور ہم راضی ہیں، آپ ہمیں معاف فرمائیے. ہم معذرت خواہ ہیں کہ لوگ حضور آپ سے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں معاف کیجیے. ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا. خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی تو آج وہ کس طرح رسوا ہو جاتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری ماں کو پاک دامن رکھا ہے، ورنہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا رہا. تو اس طرح کے تمہیں سوالات جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیے. اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر حضور کسی حبشی غلام کو بھی میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا کہ میرا باپ یہی ہے. حضور کی بات پر اتنا یقین اور اتنا اعتماد تھا صحابہ کو، ایمان والوں کو، کہ حضور جو بھی کہہ رہے ہیں وہ 100% سچ کہہ رہے ہیں. چاہے میرا باپ کوئی اور ہی ہوتا مشہور، لیکن حضور اگر میرے باپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ تیرا باپ جو ہے وہ غلام حبشی غلام ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیتا، صرف حضور کی بات کو مان لیتا کہ میرا باپ یہی ہے. اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، مذاق کے طور پر، کہ نبی سے سوال کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس کو پتہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو غیب کے علم ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو آسمانوں کی خبریں ہمیں دے رہے ہیں چیک تو کریں کہ یہ ان کو غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، جبکہ یہ کفار کا طریقہ ہے.
ابو جہل کا عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اتنے گری ہوئی حرکتیں کرتے کہ پتھر چنے ہیں، ہاتھ میں بند کیے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں پہنچایا ہے کہ آپ جو ہمیں عرش کی خبریں دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور اگر آپ کچھ جانتے ہیں علم غیب اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو فیصلہ تو اسی دن ہی ہو چکا تھا، فیصلہ تو اسی دن ہی ہو چکا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا ہے یا نہیں دیا۔ جب کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں ہیں اٹھا کر بھی وہ لایا ہے، لیکن جب علم غیب کے اظہار کی باری آتی ہے تو کنکریاں خود بول کر حضور کے علم غیب کے اظہار فرما رہی ہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھ کر انہوں نے اس دن ہی بتا دیا تھا کہ حضور کے علم غیب کو چیک کرنے کی اور انکار کرنے کی کوشش نہ کرنا، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے۔ لوگوں نے اپنی آخرت کے فیصلے پوچھے، حضور نے وہ بھی بتائے۔ لوگوں نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا، حضور نے وہ بھی بتایا۔ جس کا جو والد تھا وہ بھی بتایا، چاہے وہ دنیا میں ویسا ہی مشہور تھا، چاہے کسی اور نام کے ساتھ مشہور تھا، جیسے بھی تھا حضور نے حق سچ بیان کر دیا۔ تو اس وجہ سے علم غیب کا فیصلہ اسی دن ہی ہو چکا تھا، اور نبی تو کہتے ہی اسی کو ہے جو علم غیب رکھے، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، نبی اسی کو کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ نبی کو انگلش میں پروفٹ کہا جاتا ہے، پروفٹ۔ تو آپ انگلش کا یہ ورڈ جو ہے، یہ لفظ جو ہے، انگلش ڈکشنری میں کیا کریں، گوگل پر آپ جا کر اس کی سرچ کریں تو اس کا جو ترجمہ آئے گا وہ بھی یہی آئے گا، پیشن گو، غیب دان، مستقبل کی خبریں دینے والا، علم غیب کا جاننے والا۔ انگلش میں بھی اس لفظ کا ترجمہ کریں گے تو یہی جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا، اور گوگل سے ٹرانسلیٹ کروائیں گے تو یہی اس کا ترجمہ ہو کرے گا۔ تو جب انگلش، اردو، کسی بھی زبان میں آپ پوچھیں گے تو نبی کہتے ہی اسی کو ہیں جو غیب کا علم رکھنے والا ہو، غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اور پھر لوگوں نے باقاعدہ تجربے بھی کیے ہیں، پوچھا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ لوگ مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر حضور سے سوال کیا کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا ہے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسلم شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا کہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ ہر سال فرض ہو چکا ہے۔ حضور خاموش رہے۔ فرمایا سائل نے بار بار جب تکرار کیا کہ ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو میں بیان نہ کروں تم اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی طرف نہ ہوا کرو کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اختیار مصطفیٰ کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے۔ نفل مستحب کی بات نہیں ہو رہی، فرض کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کی ہاں سے حج فرض ہر سال ہو جاتا، اور فرمایا کہ اور تم اس کو نہ کر سکتے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہ کر سکتے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ احکام حضور کو عطا کیے گئے ہیں، مفوض کیے گئے ہیں اور آپ کو سپرد کیے گئے ہیں۔ حضور جو فرما دیں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر حضور ان کو بیان فرما دیں، فرض فرما دیں تو فرض ہو جاتے ہیں، اور اگر حضور ان کے بارے میں فرض کا حکم نہ دیں تو فرض نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اور حضور کو یہ اختیار ہے کہ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن حضور کی چاہت یہ تھی کہ میری امت جو ہے وہ غریب بھی ہوگی اور مشکل میں وہ پڑ جائے گی کہ ہر سال اگر حج فرض ہو جائے ساری امت جو ہے وہ کہاں کہاں سے جمع ہو کر جو ہے وہ حرم میں پہنچے اور حج ادا کرے۔ اس وجہ سے حضور نے نعم نہیں فرمایا اور ہاں کا جواب نہیں دیا، اپنی امت پر جو ہے وہ شفقت کرتے ہوئے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس طرح کے سوالات نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو پھر تم پر جو ہے وہ گراں گزریں گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
تمہارے لیے جو ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پھر بھی سوال کرو گے حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اس حال میں کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہوگا، تُبْدَ لَكُمْ، تو پھر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی وہ چیزیں۔ اگر ان چیزوں کے پھر بھی تم در پہ رہو گے، سوال کرو گے، تو قرآن تو نازل ہو رہا ہے، اللہ تو اپنے حبیب کو ہر چیز کی خبر دے رہا ہے، ہر سوال کا جواب دے رہا ہے۔ اگر تم سوال کرو گے تو بدلکم، تو اس کا جواب تمہیں مل جائے گا، پھر وہ چاہے تمہارے حق میں ہو چاہے تمہارے خلاف ہو، اس سے تمہیں خوشی نصیب ہو اس سے تمہیں پریشانی لاحق ہو، پھر یہ تمہارا مسئلہ ہوگا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے، اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ ہو وہ مباح ہے۔ شریعت نے جن کاموں سے منع نہیں کیا وہ چیزیں مباح کے درجے میں ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، حرام وہ ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس میں سکوت ہے، جس کے بارے میں خاموشی ہے، فرمایا کہ وہ معاف ہے۔ تم تکلیف اور مشقت میں نہ پڑو، تم تکلیف اور مشقت میں نہ پڑو۔ جس سے سکوت فرمایا ہے تو وہ معاف ہے، وہ مباح کے درجے میں ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑے حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے اگلی قوم نے انہیں پوچھا، یعنی اپنے انبیاء کرام سے انہوں نے بغیر ضرورت کے سوالات کیے، تو حضرات انبیاء کرام نے احکام بیان فرما دیے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بجا نہ لا سکے، اس پر عمل نہ کر سکے، اور پھر ان کی حالت کیا ہوئی؟ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ان سے منکر ہو بیٹھے، پھر وہ ان کا انکار کر بیٹھے اور کافر ہو کر مرے۔ اس وجہ سے تم ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر تمہیں ان کے جوابات دیے جائیں اور پھر وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائیں، تم ان پر عمل نہ کر سکو، اور خدا نہ خواستہ اگر تم نے ان احکام کا انکار کر دیا تو پھر کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس وجہ سے اس طرح کے سوالات کرنے سے باز آئیں اور بغیر ضرورت کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ یہ ایسے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، جب ابو جہل کی ماں کا نام کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے سوالات، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوالات کریں کہ جن کا آپ کو فائدہ ہے، جن کی آپ کو ضرورت ہے، کہ نماز کی کتنے رکعتیں ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے قضا لازم آتی ہے، کن سے کفارہ بھی ساتھ لازم آتا ہے، کون سے اعمال ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ قضا لازم آتی ہے نہ کفارہ لازم آتا ہے، یا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، حج کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، وہ چیزیں پوچھیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہو، اور ایسی چیزیں کہ جن کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ جناب نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس اضافے کے ساتھ آپ عمل کیا کریں گے؟ وہ چیزیں پوچھیں کہ جس پر آپ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ ایسے سوالات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، اور ایسے سوالات کی ضرورت بھی ہے، اور ایسے سوال ہونے بھی چاہیے تاکہ علم میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ پھر عمل میں بھی اضافہ ہو۔ جو بغیر ضرورت کے بے جا سوالات ہیں ان سے باقاعدہ منع فرمایا گیا ہے کہ انبیاء سے ایسے سوالات نہ کیے جائیں، اور انبیاء کے وارثوں سے بھی ایسے سوالات نہ کیے جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔